لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ 1400 سال بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج سچ ثابت ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میاں بیوی تو ایک دوسرے پر حلال ہوتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلامی معاشرے کی پاکیزہ کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا، عورت سے نسب کے لوگوں کو ملاوٹ کی غلاظت سے محفوظ کرنا، زنا کے ہر امن کی حفاظت ہے۔ عبرانی کی ایک صحیح روایت ہے کہ ابو العاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر محرم کو سیراب کرتی ہیں۔ زانیہ عورت جو زنا کے ذریعے مرد کا دل بہلاتی ہیں اور پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا عام ہو، سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا، ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے گا۔ پھر اس طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا مل کر رہتی ہے، یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے، وہ دنیا میں بھی دے دی جاتی ہے۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننے۔ اور اب یہ کیا، جو شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے یا زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ایمان کیسے رخصت ہوتا ہے کہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، ایک نہیں کئی جھوٹ بولتا ہے، اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو فرشتے اس سے کئی میل دور چلے جاتے ہیں، اور پھر ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان ہر طرح کی بیماری اور طرح طرح کی مصیبتوں میں پھنسا رہتا ہے۔ پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا اللہ کے غضب اور غصے کو اور بھی بھڑکاتا ہے۔ پھر اس طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موتیں بہت ہونے لگتی ہیں، موت کی کثرت ہو جاتی ہے، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والا شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک سام مسلط کر دیں گے۔ مذہبی کتب میں قیامت کے آنے سے پہلے بہت ساری علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کی علامات میں سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور وفات ہے۔ پچھلے آسمانی کتابوں میں آپ کا لقب نبی الساعہ لکھا گیا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کے آنے سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جائے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے استعمال کرنے لگیں گے، نہ اہل لوگ امیر اور نہ حاکم بن جائیں گے، اور ہر قسم کے معاملات، عہدے نامناسب اور نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ جو جس کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائیں گے۔ لوگ ظالم اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ شراب کھلا پی جائے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان، آلات موسیقی بھی عام ہو جائے گا۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا، جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا، امانت میں خیانت شروع ہو جانے لگے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کے بجائے غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے، شرم و حیات بالکل ختم ہو جائے گی۔ ابھی موجودہ زمانے میں آپ خود دیکھیں
کہ یہ سب علامتیں پوری طرح سے موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ خود دیکھیے کہ یہ سب علامتیں پوری طرح موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ کی طرف چلا جائے گا جیسے سانپ سکڑ کر اپنے بیل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ویسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تادان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھانے لگیں گے، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانے میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ میں نے جب یہ حدیث پاک پڑھی کہ لوگ اپنی بیوی کے ساتھ زنا کریں گے تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہ آئی، تو ہم نے اپنے ایک عالم دین سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہاں ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفر والا بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں، بلکہ قاری ثناء اللہ پانی پیتے لکھتے رہے۔ اگر دو بندے گفتگو کر رہے ہیں، ایک نے کہا کہ یہ شریعت کی بات ہے اور دوسرے نے جواب دیا کہ رکھ پڑے شریعت کو، تب وہ آدمی کافر ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلاماتی کفر کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور کفر کا ارتکاب کریں۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر ہم بھی ایسے ظلم میں مبتلا ہو جائیں گے اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہوگا۔ تو فرمایا کہ مرد قرب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت یہ ہے کہ یہ کفر، یہ علامات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اگر خامد بھی بولے تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث، اور یہ تو ہر گھر کی بات ہے، جب شادی ہو تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی۔ اس نے کہا پھر اپنے بچے ہوئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا۔ اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، اب ہم دونوں بولتے ہیں تو محلے والے سنتے ہیں۔ بڑھاپے میں پیسوں کی تکرار اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان میں کنایا طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایا کہتے ہیں، لفظ طلاق والا نہیں بولا لیکن بات ایسی کہہ دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ آج کل یہ گناہ بہت زیادہ ہے، اسے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے۔ اب ایسے مسائل کی بھی معلومات کرنی چاہیے، شریعت کیا کہتی ہے، علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنائے میں طلاق ہو جائے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج کل یہ حالات ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی نہیں ہے دونوں کو، مگر بدنامی کی وجہ سے پھر میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں ایک گھر میں، ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جائیں سچے نبی کی مبارک زبان پر جس نے 14 سال پہلے بتا دیا تھا کہ قرب قیامت کے نزدیک لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ امارات بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں۔ جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارتیں موجود ہوں، وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب قرار دیتے ہیں۔ اور اس جیسی دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کرام کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں، اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکی ہے۔ اللہ کے رسول قیامت کی نشانی بتلاتے ہیں کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنی عروج پر پہنچ گیا ہے، تو وہیں پر برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی ہے۔ تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا، جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور بتائی ہوئی پیش گوئیاں آج ہو بہو پوری ہو رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟
اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث، عرب کی سرزمین سرسب ہو جائے گی۔ سعودی عرب پر بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین پہلے ہی جدہ ٹیکنالوجی کے کام لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پاک سرسبز ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت ڈیم بنانے کا سوچ رہی ہے، جس سے پانی کی نہریں نکلیں، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلائیں گی۔ یوں یہ پیش گوئی بھی اپنی تکمیل مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو حضور اکرم نے فرمایا اپنی نگاہوں سے دیکھنے جا رہی ہے۔ اگر حدیث میں غور کریں تو مشرق وسط کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہو چکا ہے، لیکن عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ پائے یا بے رخ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لیکن وجہ جو بھی ہو، آپ کے بتائی ہوئے علامات تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا سب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے، تو پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ ناظرین یاد رکھیں، حدیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں ہے۔ ویسے تو شام ہو چکا ہے اب، جب کہ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملکوں کے سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، اور اتنی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں۔ لہذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزا کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا نبی کریم کی ایک اور حدیث پیش گوئی کی علامات ظاہر ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ شام کے متعلق اسرائیل، روس، امریکہ جو بھی یہاں جھوٹے ہیلے بہانے بناتے ہیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ یہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال ہمارا مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہ یہودی و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل چنانچہ کتاب میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ قیامت سے متعلق بھی معلومات ہمیں ملتی ہیں کہ قیامت سے پہلے حضور اکرم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب و دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ممکنہ عراق میں سونے کے پہاڑ اور سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہے، اور جب یہ علامتیں ہو چکی تو سخت کس کا عذاب شروع ہوگا۔ اس میں سرخ آندھی آئے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھس دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پھر ایسی کئی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ زمانہ وقت کے گھوڑے کو پر لگام جس تیزی سے گزر رہا ہے، اس تیزی سے ہم نبی کریم کی حدیث کی روشنی میں بھی بتدریج قرب قیامت کی آمد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کئی نشانیاں اور علامات باقی ہیں۔ فتنہ دجال ایسا خطرناک اور عظیم ترین فتنہ ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اس کے متعلق آگاہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس کے بارے میں اس کی قدر واضح بتایا کہ صحابہ کرام اس دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے دجال کے خروج سے قبل کی جو نشانیاں بتائی ہیں، ان کے مطابق گھروں میں ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ آج کل ڈش ٹی وی، کمپیوٹر اور موبائل کے ذریعے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پختہ گھروں کی تعمیر کی خواہش ہوگی۔ آج کل غریب سے غریب تر لوگوں کے بھی پکے مکان سب کے سامنے ہیں۔ مساجد میں دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا۔ پانی کی قلت ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی مثال ان دنوں ہمارا وطن عزیز ہے۔ دجال کے خروج کے بعد اس کی حیران کن طاقتور کے بارے میں مختلف آراء ہیں، مگر قابل غور اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے اس کو عطا کی گئی ہے طاقتوں کے حوالے سے کہ یہودی بڑی تیزی کے ساتھ تجربات کرنے میں آئے روز مصروف ہیں۔
روایات میں ہے کہ وہ بارش برسانے پر قدرت رکھتا ہوگا۔ مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین کو تہہ و بالا کرنے کی قدرت رکھتا ہوگا۔ الاسکا میں لگائے گئے پروگرام ہارپ کو کون نہیں جانتا، جس کے تحت دنیا میں کہیں بھی مصنوعی طور پر زلزلے، سیلاب اور سونامی لائے جا سکتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کے بعد دجال کو حضرت عیسیٰ السلام فلسطین کے علاقے میں قتل کریں گے۔ یہودی اس مقام پر اپنے مسیحا کو فرار کروانے کے لیے ایئرپورٹ تیار کر چکے ہیں۔ دنیا کا انتہائی تیز رفتار طیارہ موجود ہے جس پر کہ FIR یعنی کافر درج ہے۔ دجال کے ماتھے پر بھی کافر لکھا ہوگا۔ قیامت کے ایک نشانی میں یہودیوں کو پناہ دینے والا درخت کا غرقد کا بھی ذکر ہے۔ آخر جنگ میں جب یہودی مسلمانوں سے چھپنے کے لیے پتھروں درختوں کی اوٹ لیں گے تو سوائے غرقد کے تمام چیزیں مسلمانوں کو اپنے پیچھے یہودیوں کی موجودگی کا پتہ دے دیں گی۔ ملکی غیر ملکی ویب سائٹ کے مطابق یہودی غرقد کے باغات تیزی سے لگا رہے ہیں۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی کہ بچے کھچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے جو کہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ مشرق وسطی کے حالات کو، خصوصاً مسلمان اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے یہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس اور یورپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عالمی جنگ کہاں سے شروع ہوگی؟ صاف نظر آ رہا ہے مشرقی وسطی ہی میں متوقع ہے، لیکن موجودہ حالات سے پتہ چلتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپسی کا رخ کرنے لگے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بن جاؤں گا، پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد مصطفیٰ کا سپاہی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، بہت مشکل آنے والے ادوار بڑے پر فتنہ نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا کہ جس میں ایسے فتنے آئیں گے کہ جیسے تصویر ٹوٹنے پر دانے زمین پر آئیں گے، لہذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے، موبائل کا بیجا استعمال نہ کریں، رات کو دیر تک نہ جاگیں، فیشن اور یہودی انداز اپنانا طور کر دیں، ورنہ آزمائشوں کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں قطعاً قیامت قائم ہونے میں تقریباً 250 صدیاں باقی ہیں۔ البتہ دور قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ تمام دور فتنہ فساد سے معمور ہیں۔ جنگ و جدل اور مختلف طاقتوں کے مابین کھینچا تانی کا تسلسل جاری رہے گا۔ حق و باطل کی ان مارکہ آرائیوں میں خون انسانی عرضہ ہوگا۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ افشاں کر دیا، 14 سال پہلے باخبر کر دیا۔ مسلمانوں نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھیں گے۔ دیگر مذاہب کے ماننے والے تو سب تیاری کی حالت میں ہیں۔ یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے ظہور ہوگا، عصر کا وقت ہوگا۔ دمشق کی مسجد انواع میں لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے اور وہ مسجد کے مینار سے ہوتے ہوئے سیڑھیوں کے ذریعے اتریں گے۔ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ لگائے ہوئے ہوں گے، تازہ کیے ہوئے وضو کے ساتھ پانی کے قطروں کی شکل میں ان کے بازو سے ٹپکنے لگے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی امامت وہ نماز ادا کریں گے۔ ان کی تدبیح میں بہت سے مسیح لوگ مسلمانوں کے ساتھ آ ملیں گے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے فرمودات پر مسلمانوں کا ایمان ہے۔ مگر ناظرین ذرا ٹھہریے، اللہ کے آخری نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا وہ بیٹا مہدی جس کی امامت پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسا بلند مرتبہ نماز ادا کرنے پر فخر کریں گے، ان دونوں کی سرپرستی میں
خود مسلمانوں ہی کا ایک لشکر مخاصمت میں چڑھ دوڑے گا، وہ اللہ کے حکم سے زمین بوسا جائے گا، مگر کلیجہ کٹ جاتا ہے یہ سن کر کہ کیا مسلمانوں کو کبھی عقل و سلیم عطا بھی ہوگی کہ نہیں، یا ہم آل رسول سے دشمنی کرتے رہیں گے۔ جن یہودیوں سے عداوت ہے وہ تو اپنے ہاں سب سے اعلیٰ مذہبی مقام موز اپنے نبی جناب ہارون علیہ السلام کی آل کے لیے مختصر رکھتے ہیں، کسی اور کو وہ اس منصب پر فیض ہی نہیں ہونے دیتے۔ تو پھر ہم مسلمانوں کو یہ شعور کیوں حاصل نہیں کہ جب کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کو سرفرازیاں تو خود اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں۔ بد نصیبی کہ ہم اپنے رسول کے فرامین سے روح گردانی کے مرتکب تو ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات اور حکمتوں کے بھی عملاً انکاری ہیں۔ فرامین نبوی اور احکامات الہی سری خلاف ورزی آخر ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ سمجھنے کا وقت اب ہے کہ بعد ازاں پچھتاوے کی بھی فرصت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت فتنے کے دور میں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین یا ذوالجلال والاکرام۔